بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ لیجیے ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی نوید سنا دی۔ گو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک کسی حتمی تاریخ کا یا الیکشن کے شیڈول کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن یہ ضرور اعلان کر دیا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس اعلان پر سوائے پی ٹی آئی کے تقریباً تمامی جماعتوں نے جو ہے وہ بڑی خوشی کا اظہار کیا، خیر مقدم کیا اور بڑا اطمینان کا اظہار کیا کہ چلیں الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی نے یہ جو اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا انتخابات کا، اس حوالے سے عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کا یہ موقف ہے اور جو درست بھی ہے کہ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونا چاہیے تھے، وہ الیکشن 90 روز میں نہیں ہو رہے، اور اب یہ الیکشن تقریباً 5 ماہ بعد یعنی جنوری کے آخر میں ہوں گے، تو 90 دن والا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ دوسری جانب جو نیب ترامیم کو جس طرح جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں عطا بندیال صاحب، جس طرح وہ اس کو بحال کر کے گئے یا ختم کر کے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں نیب عدالتوں نے جو سیاستدانوں کی جو فائلیں ہیں، کرپشن کی فائلیں ہیں، وہ طلب کر لی ہیں۔ مقدمات جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے بہت جلد۔ اس طرح جو انتخابات ہونے والے ہیں اس میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی سیاستداں ہیں، سوائے چند ایک کو چھوڑ کر وہ نیب زدہ ہیں، اور اب ان الیکشن میں جس کا اعلان کیا گیا، جس کی حتمی تاریخ ابھی نہیں ہے، تو جو الیکشن کا خیر مقدم کر رہے ہیں وہ سیاستداں نیب زدہ سیاستداں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، این کیو ایم پاکستان ہو اور دیگر جماعتیں ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی رہنما جو ہے، بلکہ زیادہ تر رہنما جو ہے وہ نیب زدہ ہیں۔ نیب میں ان کے کیسز جو ہے وہ عدالتوں نے جو ہے وہ طلب کر لیے گئے ہیں۔ ایک واحد جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک ایسی جماعت جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ جس کا ابھی تک کوئی نیب کا کیس جو ہے، کرپشن کا جو کیس ہے یا نیب میں کوئی ایسا جو مقدمہ ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اور اس وقت اگر سب سے زیادہ بھرپور انداز میں اپوزیشن کا اگر ایک کردار ادا کر رہی ہے تو واحد جماعت اسلامی ہی نظر آتی ہے، کیونکہ باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو ساری حکمراں جماعتیں رہی ہیں۔ چند دنوں تک، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، چند دنوں تک ظاہر ہے جو 13 اگست تک 12 اگست تک جو بھی حکومت تھی، جس میں 13-15 جماعتیں تھیں، تو زیادہ تر جماعتیں جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں، حکومت میں تھی۔ اچھا، اب وہ اپوزیشن کریں تو کس بات کی کریں؟ اب اگر وہ مہنگائی کے اوپر اپوزیشن کریں تو مہنگائی ان کی ظاہر ہے کہ اپنی لائی ہوئی ہے، پیٹرول کی قیمت میں وہ احتجاج کریں، ڈالر تو خیر چلیں جو کم ہوا ہے اس کی وجہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ظاہر ہے کہ آرمی چیف صاحب نے ایک ڈنڈا اٹھایا، بزنس کمیونٹی سے ملاقات کی کراچی کے اور ان سے ایک وعدہ کیا تھا، تو ڈالر جو ہے وہ کم از کم US ڈالر وہ نیچے آنے لگا اور پاکستانی روپے کی قدر بڑھنے لگی۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آرمی چیف کے ایک اعلان سے یہ ہو دیا، تنبیہ سے ڈالر کے ریٹ جو ہے نیچے آ سکتے ہیں، روپے کی قدر بڑھ سکتی ہے، تو پیٹرول کی قیمت کیوں نہیں کم ہو سکتی؟ باقی جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتیں کیوں آسمان پر پہنچ رہی ہیں؟ کیوں لوگ اب، یعنی ایک واقعہ جو آج بتایا گیا ہے کہ میرپور خاص میں ہوا ہے، تو وہاں اب موبائل نہیں چھینا گیا، کوئی پاکٹ نہیں، پیسے نہیں چھینے گئے، بلکہ آٹے کا تھیلا چھینا گیا ہے، اور جو بیچارہ جو رونے والا ہے وہ رو رہا ہے کہ جی میرا 1 من آٹا جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ یعنی یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب لوگ موبائل اور دیگر چیزیں تو چھین ہی رہے تھے، اب لوگوں نے آٹا چھیننا بھی لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ اب جو کرائم اس حد تک بڑھ گیا ہے، اور وہ صرف پہلے تو یہ تھا کہ کراچی میں کرائم ریٹ تھا، اب کرائم ریٹ جو ہے وہ سندھ کے تمام علاقوں میں تقریباً ہے، اور کراچی میں تو بے پناہ ہے، اور کرائم ریٹ کا حال یہ ہے کہ اب لوگ آٹے کا تھیلا بھی چھین رہے ہیں۔ تو لیکن حکمرانوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔
حکمرانوں کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، خاص طور پر نگراں حکومت. ان کا کیا تعلق عوام سے؟ وہ تو عوام اس کے ظاہر منتخب کردہ نہیں ہے. ہاں، عوام کے منتخب کردہ لوگوں نے ان کو ضرور منتخب کیا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑے آزاد ہیں کہ جی ہمیں کون کچھ کہہ سکتا ہے. نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، نہ ہم نے کوئی طویل مدت گزارنی ہے. جتنی مدت بھی ہماری قسمت میں لکھی ہے ہم نے بڑے ٹھاٹ سے گزارنی ہے. چینی بھی مہنگی ہو جائے، آٹا بھی مہنگا ہو جائے، پیٹرول بتایا جاتا ہے کہ ابھی 400 روپے تک جانا ہے. اور گیس، باقاعدہ جو وزیر توانائی ہیں محمد علی صاحب، وفاقی وزیر توانائی، انہوں نے خوشخبری کے انداز میں ایک اتنی بری خبر سنائی ہے کہ 2 ہفتے بعد گیس کے ریٹ بھی بڑھ جائیں گے. یعنی یہ اتنی بری خبریں بھی جو ہیں بڑے فخر کے ساتھ سنا رہے ہیں ہمارے وزراء. یعنی ان کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں. وہ جو ایک خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں ایک بیان دیا تھا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو یہ بیان جو ہے میرا خیال ہے بڑا تو بالکل صرف بیان ہی لگتا ہے. اس پہ اگر جتنا بھی کچھ کہا جائے وہ بہت کم ہے. دوسری جانب جو ہمارے سیاستداں ہیں اور جو پارٹی کے لیے یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ آئندہ اقتدار سنبھالنے والی ہے، بلکہ وہ لیڈر جو ظاہر ہے کہ کرپشن کے کیس میں عدالت سے سزا پائی انہوں نے اور وہ سزا کاٹ رہے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ملک سے باہر گئے، ان کے لیے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جناب اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے. اور نواز شریف صاحب نے، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ تو یہ اعلان کر دیا کہ جی اگلا جو آئندہ الیکشن ہونے والے وہ ہم جیتیں گے. یعنی ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا تھا، شیڈول کا اعلان نہیں ہوا تھا، ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے. لیکن نون لیگ کو پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے، اور نون لیگ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے. کوئی جماعت یہ نہیں کہہ رہی تھی، نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن، یہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی، پہلے سے کہہ رہی تھی کہ الیکشن جو ہے جنوری کے آخر یا فروری کے شروع میں ہوں گے. تو بالکل پروگرام کے مطابق جو نون لیگ کے پاس ان کا پروگرام تھا وہ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا. اور آج ایک بڑا عجیب اعلان جو ہے وہ سننے میں آیا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب، جو صحافی ہیں اور بڑے اچھے تجزیہ کار ہیں، اور ان کو اسی کا انعام ملا ہے کہ انہوں نے تجزیہ کاری میں ظاہر ہے کہ ایک جماعت کو سپورٹ بھی کی، ان کے وہ حامی بھی رہے، عمران خان صاحب کے بہت مخالف رہے. ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو اسی بنیاد پر جو ہے نگراں حکومت میں شامل کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پہ 2 ایسے بیوروکریٹ بھی ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں انتہائی اہم عہدوں پر ہیں. اور پیپلز پارٹی تو بالکل اس پر اس کی بڑی جیسے کہنا چاہیے ناراض ہے. خورشید شاہ کہہ چکے ہیں جناب نگراں حکومت تو نون لیگ کی ہے. نون لیگ کے جو اس وقت نگراں حکومت میں جو اہم عہدے ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں. یہ اور بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ جو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا مرتضیٰ سولنگی صاحب کی، کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانے والے ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کا اعلان کر دیا ہے. اس طرح ان لوگوں کی وہ جو پروپیگنڈا تھا ہمارے بارے میں، نگرانوں کے بارے میں، کہ جی نگران جو ہیں وہ بڑی لمبی مدت کے لیے آئے ہیں اور وہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تو ان کو ان کا ایک تو یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا جھوٹا ثابت ہو گیا. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک انتہائی غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشن کرانے والے ادارے نے، یعنی الیکشن، تو کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس الیکشن کمیشن آف پاکستان پر پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے مختلف اوقات میں کبھی بھی مکمل طور پر اعتبار نہیں کیا. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے جس طرح الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے کیے، احتجاج کیا، اور باقاعدہ اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کا الیکشن کمیشن ہے، کھل کر یہ باتیں کی. پھر آج جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہے مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے گو کہ خیر مقدم تو کیا ہے الیکشن کا، کہ اچھی بات ہے، خیر مقدم کرتے ہیں، اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں یا مانی گئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سندھ کا جو الیکشن کمیشن ہے اس پر اعتبار نہیں ہے. خود ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا اور ان کی سیٹیں چھینی گئیں،
اور کراچی میں جو قومی اسمبلی کی 14 نشستیں تھیں وہ ان سے چھینی گئی. لیکن یہ بات ایم کیو ایم پاکستان نے پورے 4.25 سال تک نہیں کہی جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اقتدار میں کا حصہ تھی، چونکہ ان کو اقتدار میں حصہ ملا ہوا تھا. اس وقت بھی یہ سوال کیا جاتا تھا، اور ہم نے بھی پہلے وقت میں یہ سوال کیا تھا کہ جناب تو آپ جناب اس کے ساتھ حکومت میں بیٹھ رہے ہیں. لیکن اب یہ بات وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، وہ جو الیکشن تھا 2018 کا، ہماری نشستیں چھینی گئی تھی اور اب ہم نشستیں نہیں چھیننے دیں گے. لیکن اب بھی آپ کا اعتراض جو ہے وہ سندھ الیکشن کمیشن پر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں نہ صرف الیکشن کمیشن پر ان کا اعتماد نہیں ہے، اور ان کا دائرہ یہی ہے کہ سندھ کی جو انتظامی مشینری ہے. دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز ہی گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب، وہ ایک بڑا اچھا کام کرنے جا رہے تھے. ایک دائرے کے ناگ آباد میں ایک پارک کا افتتاح کرنے جا رہے تھے، اور اس پارک کے افتتاح کے لیے جو سابق صوبائی وزیر ہیں روز صدیقی صاحب، وہ ان کی دائرے کے اس میں معاونت کر رہے تھے، وہ ان کا علاقہ تھا وہ. لیکن جناب جماعت اسلامی نے گورنر سندھ کو، جو ایک صوبے کی طاقتور شخصیت ہے، ایک اہم عہدے پر فائز ہے، جب گورنر سندھ وہاں خود گورنر سندھ کا یہ بیان ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے کہ جناب پہلے مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ میں آپ کو 10-15 منٹ میں بتاتا ہوں کہ کہ آپ وہاں جائیں کہ نہ جائیں. اور پھر جب وہ وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ جناب آپ اس پارک کا افتتاح نہیں کر سکتے. اور وہاں بڑا جھگڑا ہوا، اور مختلف باتیں ہیں، مختلف ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ جناب وہاں سے جو ہے وہ گورنر صاحب کو جو ہے وہ افتتاح نہیں کرنے دیا گیا، ان کے خلاف بہت زیادہ نعرے بازی کی گئی، اور بڑا جھگڑا ہوا، بڑا فساد ہوا، اور جو ہے گورنر صاحب جو ہے وہ افتتاح نہیں کر سکے، ان کو واپس آنا پڑا. جبکہ آپ گورنر سندھ نے یہ کہا کہ جناب میں اپنے ذاتی خرچے سے جو ہے اس پارک کو بناؤں گا، اور آپ تختیاں لگانے پہ نہ جائیں، نہ میری تختی نہ لگائیں، نہ روز صدیقی کی، نہ کسی کی یہ پارک. لیکن جماعت اسلامی کا یہ کہنا تھا کہ جناب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سارے ٹاؤن ہم نے جیتے ہیں، سارے ٹاؤن میں چیئرمین ہمارے ہیں، تو کیسے کسی ٹاؤن کے پارک میں جو ہے آپ آ کے، چونکہ آپ جو ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے ڈکلیئر ہیں آپ، تو آپ ایک پارٹی کے نمائندہ ہیں، تو آپ جو ہے وہ ٹاؤن جو ہے وہ تو جماعت اسلامی جیتی ہے. تو گورنر صاحب نے بھی ان کا بڑا ترکی بدرکی جواب دیا ہے کہ جناب آپ نے اگر ٹاؤن سارے جیتے ہیں تو اس لیے جیتے ہیں کہ میدان آپ کو خالی ملا تھا. ایم کیو ایم پاکستان الیکشن نہیں لڑ رہی تھی. اگر ایم کیو ایم پاکستان الیکشن لڑ رہی ہوتی تو آپ کو یہ سارے ٹاؤن نہیں ملتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن قریب ہے، لیکن ایک مقابلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو جماعت اسلامی اور گورنر سندھ کا ٹاکرا ہو رہا ہے، ان میں محاذرائی ہو گئی ہے ایک ظاہر ہے کہ پارک کے مسئلے پر. دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی گورنر کے خلاف آ گئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے جو سابق صوبائی وزیر محنت ہیں سعید غنی صاحب، کراچی پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گورنر تو ایم کیو ایم کے ہیں، ڈکلیئر ہیں، تو وہ کیسے کوئی غیر جانبدارانہ بات کر سکتے ہیں. تو بڑا گھمسان کا جو ہے وہ رن نظر آ رہا ہے. اور ابھی الیکشن کی باقاعدہ تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے، شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی غنیمت ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہہ دیا کہ جناب 27 ستمبر تک جو ہے ابتدائی طور پر حلقہ بندیاں ہو جائیں گی، 30 نومبر تک ان کو فائنل کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد 54 دن کے اندر یا 54 دن کے بعد جو ہے جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہو جائیں گے. تو اللہ کرے عام انتخابات ہو جائیں تو سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے وزن کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی سیاسی جماعت کہاں کھڑی ہے اور کس سیاسی جماعت میں کتنا سیاسی وزن ہے. بلکہ یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں نواز شریف صاحب، ان کے لیے باقاعدہ پہلے استقبال کا اعلان کیا گیا کہ بڑا فقید المثال استقبال ہوگا لاہور میں 21 اکتوبر کو. لیکن بعد میں جب انہوں نے اپنے کسی رہنماؤں کو یہ ٹاسک دیا کہ جناب استقبال کی تیاریاں کریں اور آپ کو، تو خواجہ سعد رفیق نے یہ ٹاسک لینے سے انکار کر دیا کہ جناب ان حالات میں کون استقبال کرنے آئے گا، لوگ تو ہمیں مارنے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ آؤ تو صحیح، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ جو آپ نے 1.25 سال کی حکومت میں جو عمران خان جو کچھ کر کے گیا تھا، آپ نے تو کہاں سے کہاں پہ پہنچا دی مہنگائی. تو نون لیگ کے بعض رہنماؤں نے بھی یہ بتایا جاتا ہے
کہ ہاتھ کھڑے کر دیے جناب کہ استقبال کی تیاریاں ہم نہیں کر سکتے، انتظامات نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ استقبال کا پروگرام کینسل کیا جائے گا اور جلسہ ہوگا شاید، اور اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون کو، خاص طور پر میاں نواز شریف کو تحفظات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب 1 مہینہ لندن میں رہ کر آئے اور ابھی 1 روز انہوں نے صرف پاکستان میں قیام کیا اور وہ فوراً دوبارہ لندن چلے گئے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ وہ خاص حلقوں کی خاص ہدایت لے کر گئے، خاص پیغام، اہم پیغام لے کر گئے۔ مریم نواز بھی لندن پہنچ چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی امید نظر نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی طرح رہائی عمل میں آ سکے یا وہ کھل کر جو ہے وہ انتخابی سرگرمیاں جو ہے وہ چلا سکیں یا الیکشن لڑ سکیں۔ اول تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ ان کے ساتھ نظر نہیں آتے، سوائے اکا دکا بیانات کے۔ اب وہ الیکشن کو چیلنج ضرور کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ 14 مئی کا الیکشن اعلان کر چکی تھی، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو ناظرین، اب الیکشن تو ظاہر ہے کہ ہوں گے، لیکن الیکشن لڑیں گے کون؟ جو اپنے کیسز نیب میں لڑیں گے، جو سیاستدان نیب کے مقدمات لڑیں گے وہی الیکشن لڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ان کے نیب کے مقدمات کا نتیجہ سامنے آتا ہے یا الیکشن کے نتائج کا نتیجہ سامنے آتا ہے، لیکن یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے سیاستدانوں کے لیے۔ کہا تو جا رہا ہے کہ جناب فلاں لاڈلا ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں کے لیے معاملہ طے ہو گیا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی یعنی پاکستان میں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ گورنر سندھ جیسی طاقتور شخصیت کو بھی مافیاز کا سامنا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ مافیا جو ہے وہ انہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کمزور نہیں ہوں گے اور یہ مافیاز کو لوگ جیل میں ہوں گے۔ آئندہ دنوں میں اس حوالے سے اور بہت ساری دلچسپ اور بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔